جب مولا علی اور اہل بیت کا اور سرکاروں کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی زبان چپ نہیں رہتی، اس لیے کہ بات یہ ہے کہ آقاؤں کے نام پر تو پتھر بھی بولتے ہیں، اگر سنی نہ بولے تو پھر بات کیا ہے؟ یاد رکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جب آقاؤں کی محفل میں بیٹھا کرو تو آقاؤں کی محفل میں بت بن کر نہیں بیٹھنا، پتھر بن کر نہیں بیٹھنا، بلکہ دور سے گزرنے والے کو پتا چلے کہ عاشقوں کی محفل سجی ہوئی ہے اور محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، سرکاروں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اولیاء اللہ کی محفل ہے، یہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ دراصل بات یہ ہے آج مادیت کا دور ہے، آج مادیت کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، روحانیت سے کوسوں دور ہے، روحانیت لوگوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، ہم جن کے درمیان اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ دنیا پرست لوگ ہیں، جب بھی زبان کھولتے ہیں دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اور اب تو حالات یہ ہو گئے روحانیت کے نام پہ بلانے والے بھی اب روحانیت سے ناواقف ہے، دنیا کے اندر غرق ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عالم کے اندر ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ اللہ والوں کا ذکر کیا جائے، اللہ والوں کا تذکرہ کیا جائے، اللہ والوں سے قریب کیا جائے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ایک وہ ہے جو اللہ والے کہلاتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ میں اللہ والے کہلانے کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ والے کہلانے والوں کا ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا، میں اللہ والے بن جانے والوں کا ذکر کرنے کے لیے آیا۔ یاد رکھنا جو اللہ والا صرف کہلاتا ہے وہ تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال سکتا ہے، مگر جو اللہ والا بن جاتا ہے وہ تمہیں بھی اللہ والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا وہ کون لوگ ہیں جو واقعی اللہ والے ہیں۔ آئیے میں ان کا ذکر کروں۔ اللہ اکبر، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کون اللہ والے۔ ارشاد فرمایا گیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون احسان کرنے والے ہیں؟ حدیث بتا رہی ہے احسان والے کون ہیں؟ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، یہ وہ احسان والے ہیں جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس شان سے کرتے ہیں گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ اندازہ تو کریں اللہ والے خدا کی عبادت کی شان سے کرتے ہیں۔ ارے عبادت تو سب کرتے ہیں، جو عبادت کے درمیان خدا کے جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں انہیں احسان کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، کوئی عبادت میں کاروبار کا حساب کرتا ہے، کوئی عبادت میں اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، کوئی عبادت میں اللہ اکبر بکری کے چارے کا خیال کرتا ہے، اور ابھی کوئی عبادت میں گیس کے سلنڈر کا خیال کرتا ہے۔ احسان والے وہ ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں تو رب اکبر کے جلووں کا مشاہدہ دل کی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ یہ وہ اللہ والے ہیں ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، یہ وہ لوگ ہیں اللہ اکبر گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو بڑا درجہ ہوا، اور جو اس درجے پر فائز نہیں ہے کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہیں، اس درجے پہ فائز نہیں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو اس طرح عبادت کر، اب یہ اپنے لیے ہے، اللہ اکبر اللہ والوں کے غلاموں کے لیے ہے، اس طرح عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ فرمائے یہ اللہ والے لوگ ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ دراصل آج لوگ جو ہیں اللہ والوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ اکبر ولیوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پریشان ہوا کہ یا اللہ، لوگ نماز کے خلاف نہیں بولتے، لوگ روزے کے خلاف نہیں بولتے، لوگ زکات کے خلاف نہیں بولتے، حالانکہ جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی نماز کے خلاف نہیں بولتا، روزے سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی روزے کے خلاف نہیں بولتا، زکات سے جس کا تعلق نہیں ہے وہ بھی زکات کے خلاف نہیں
نہیں بولتا، لیکن سارے فرقے ولی کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ تو میرے دماغ میں بات آئی، دراصل بات یہ ہے کہ جس کے مال کے اندر جو آئٹم نہیں ہوتا، جس کی دکان کے اندر جو آئٹم نہیں ہوتا، وہ اس آئٹم کی مخالفت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ایک آدمی ہے جس کے پاس دیسی گھی نہیں ہے، آپ اس کی دکان میں جا کے کہیں دیسی گھی ہے تو وہ کہے گا مولانا ابھی دیسی گھی کی ضرورت کیا ہے، اس میں تو ملاوٹ ہوتی ہے، نہیں مجھے دیسی گھی چاہیے۔ ارے دیسی گھی بہت مہنگا ہے، ارے مجھے دیسی گھی چاہیے۔ آج کل ویسا نہیں ملتا، آج کل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کمی چل رہی ہے، ہزار تعویل کرے گا مگر یہ نہیں کہے گا کہ میری دکان میں نہیں ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ تمام 72 فرقوں میں سب ولی کی مخالفت کرتے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا، دراصل بات یہ ہے ان کے یہاں مناظر ہے، ان کے یہاں مفتی ہے، ان کے یہاں عالم ہے، ان کے یہاں مقرر ہے، ان کے یہاں خطیب ہے، لیکن 72 فرقوں میں کسی کے یہاں ولی نہیں ہے۔ ولی صرف ملے گا تو اہل سنت و جماعت میں۔ ولی صرف سنیوں میں شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم جیسا ولی سنیوں میں، غریب نواز جیسا ولی سنیوں میں، صابر پاک جیسا ولی سنیوں میں، قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی سنیوں میں، محبوب الہی نظام الدین اولیاء جیسا ولی سنیوں میں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا ولی سنیوں میں، اللہ اکبر احمد کبیر رفاعی جیسا ولی سنیوں میں، نصیر الدین چراغ دلی جیسا ولی سنیوں میں، بابا فرید الدین جیسا ولی سنیوں میں۔ آخر سنیوں ہی میں ولی کیوں ہے اور دوسری جگہ ولی کیوں نہیں؟ تو 72 فرقوں کو دو گروہ میں ہم تقسیم کرتے ہیں، ایک رافضی ہے، ایک ناصبی ہے، خارجی ہے۔ آخر سنیوں ہی میں ولی کیوں ہے اور جگہ کیوں ولی نہیں؟ توجہ کرنا، غور کرنا، اور جگہ ولی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ولی بنانے والا علی ہے۔ ولی بنانے والا میرا علی ہے، نہ رافضیوں کی علی سے بنتی ہے، نہ ناصبیوں کی علی سے بنتی ہے۔ آپ کہیں گے یار رافضی تو علی علی کہتے ہوئے منہ سکھا لیتے ہیں، تو کیسے کہہ رہا ہے کہ ان کی علی سے نہیں بنتی؟ دراصل بات یہ، توجہ کرنا، دراصل بات یہ ہے، دراصل بات یہ ہے، دراصل بات یہ ہے کہ میں جس کو مانوں، میں جس کو مانوں، میں جس کو مانوں، اگر میرا ماننے کا دعویٰ کرنے والا اس کو نہ مانے تو کیا میں اس سے خوش رہوں گا؟ مثال کے طور پہ ملانے کے لیے سمجھا